حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آبائی گاؤں یعنی شاہ کوٹ صرف اس لیے چھوڑ دیا، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غلط رویہ اختیار رکھنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جان کے در پہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو مال و دولت کو ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے، بلکہ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں میں بلا امتیاز تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کو دراصل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حد درجہ اور لوگوں کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والہانہ عقیدت نے سیخ پا کر دیا تھا، چونکہ وہ لوگ خود کو امیر و کبیر اور طاقتور خیال کرتے تھے، مگر لوگ ان کے پاس آنے سے کتراتے تھے۔ دوسری طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر لوگوں کا جمع غفیر ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ وہاں پر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم لوگوں پر بھی سختی کرتے تھے، مگر لوگ وہاں سے جاتے نہیں تھے۔ حضرت سخی سرور نے جب شاہ کوٹ سے ہجرت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خالہ زاد بھائیوں سے نجات مل جائے گی۔ اپنا تمام تر مال و اسباب تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دشمنوں کو دے دیا تھا اور اپنی ذریعہ راضی بھی ان کے پاس چھوڑ دی تھی۔ اس عاجز فقیر کا یہ خیال ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نگاہ میں آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ یاد رہے اس وقت جہاں آج ان کی دربار شریف موجود ہے، اس علاقے کا نام نگاہ تھا۔ مولانا نور احمد صاحب نے بھی تحقیقات چشتی کے صفحہ نمبر 210 اور 11 پر تحریر کی ہے کہ جب خالہ زاد بھائیوں کی عداوت حد سے تجاوز کر گئی تو آپ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہ سلیمان کے دامن میں اپنا آستانہ بنایا، جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس موجود ہے۔ یہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہوئے۔ اس کی اطلاع بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں کو ہو گئی۔ ان کا یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک فوج تیار کر کے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ تو کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اور اپنے ساتھیوں کو ان عزیزوں کو شہید کر دیا، مگر یہ کسی کتاب میں مذکور نہیں کہ یہ اندوناک واقعہ کب وقوع پذیر ہوا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج بھی شہید ہوئی تھیں یا نہیں، اور اسی طرح آپ کی اولاد بھی شہید کر دی گئی۔ مولانا احمد صاحب نے تحقیق چشتی میں فرمایا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان میں نگاہ کے مقام پر قیام کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے اپنی قوم یعنی کھوکھر قبیلہ کے اکثر لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ابھارا۔ اسی طرح ان کے پاس بہت بڑی جمعیت اکٹھی ہو گئی اور بالآخر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جمع کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لشکر کشی کی تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیں۔ یہ بات تحقیق سے کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوئی کہ یہ 1.25 لاکھ کا لشکر کن لوگوں پر مشتمل تھا، کیونکہ یہ زمانہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کا زمانہ تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے دور افتادہ مقام پر اس قدر بڑا لشکر جمع کرنا اس وقت بے حد مشکل تھا۔ پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کوئی بھی لاؤ لشکر نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کا لشکر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہوا نگاہ کی جانب بڑھا تو راستہ میں انہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی سید عبد الغنی المعروف ڈھوڈا کے آستانہ کی نشاندہی ہوئی۔ وہ وہاں پر ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا کر رہ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک گائے سرو نامی تھی جس کا دودھ پی کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ کے ہمراہ آپ کا ایک عقیدت مند بکن نامی بھی رہتا تھا۔ ایک روز آپ جھونپڑی میں مصروف عبادت کر رہے تھے تو آپ کے مرید خاص بکن نے یہ اطلاع دی کہ آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، مگر آپ کو مصروف عبادت دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گیا۔ آپ نماز ادا کر چکے تو بکن نے عرض کیا کہ یا مولا، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقابلہ کے لیے نکلے، مگر آپ کو بڑی
بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔